الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، انسانی زندگی میں ظلم و انصاف، حق اور ناحق، خیر و شر کی اگر پہچان ختم ہو جائے تو انسانی زندگی حیوانی زندگی میں یا شہوانی اور نفسانی زندگی میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے. انسان کو اللہ عز و جل نے عقل و خیرت سے نوازا ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ خیر، بھلائی، ہدایت، انصاف کی طرف قدم بڑھانا چاہیے اور اس کی تلاش میں رہنا چاہیے. مل جائے تو اس کو اپنا لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی انسان کسی کی طرفداری میں اس حد تک چلا جائے کہ حق میں تو اس کا ساتھ دے ہی رہا ہے، اگر ناحق پہ بھی ہو، ظلم بھی کر رہا ہو، بےمانی بھی کر رہا ہو، جھوٹ بھی اس کا واضح ہو، غلطی بھی اس کی نمایاں ہو، اس کے باوجود اسی کا ساتھ دے، اس کو اصطلاح میں عصبیت کہا جاتا ہے، اسی کو تعصب کہا جاتا ہے. یہ تعصب الگ الگ دنیا میں الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے. اسی لیے معجم الوسیط کے اندر صاحب معجم کہتے ہیں متعصب شخص کسے کہتے ہیں، عصبی شخص کسے کہتے ہیں. کہا من یعین قومہ علی الظلم، جو اپنے قوم کی مدد ظلم کرنے پہ کرے اس کو متعصب کہتے ہیں. کہا جو اپنے قوم کے لیے تعصب اختیار کرے، حق اور ناحق کو دیکھنا بند کر دے، بس یہ اپنا آدمی ہے اس لیے اس کا ساتھ دینا ہے، اس کو اگر تکلیف ہوئی تو ہمیں ناراض ہونا ہے، اس کو اگر خوشی ہوئی تو ہمیں خوش ہو جانا، اس کو تعصب کہتے ہیں. دین کے معاملے میں تعصب ایک زہر ہے، یہ ایک بدعت ہے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان متعصب
اور ایک طرفہ کب ہوتا ہے دین کے معاملے میں؟ جب وہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنے اوپر لازم کر لے، واجب کر لے، اور پھر اسی کی طرف صرف دیکھے، باقی کو غلط سمجھے، جبکہ وہ جس کے لیے طرفداری کر رہا ہے وہ نہ تو اللہ کی بات ہے اور نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو یہ دین کے اندر بدعت ہے اور یہ تعصب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث دیکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور ناحق دیکھے بغیر اپنی کمیونٹی، اپنے لوگوں اور اپنے ساتھیوں، اپنے قوم، اپنے خاندان، اپنے دوست و احباب کی مدد کرنے کو تعصب کہا ہے، اور ایسے متعصب شخص کو جاہلیت کی موت مرنے والا کہا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک انسان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے ہمیشہ حق کا ساتھ دے، حق کو تلاش کرے، حق کو پہچاننے کی کوشش کرے. اور قرآن کریم نے مسلمانوں کو اسی چیز کی رہنمائی کی ہے. قرآن نے کہا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى، تم انصاف کیا کرو، عدل کیا کرو، یہی تقوی کے قریب ترین بات ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ ایک مسلمان اسلام کو قبول کرنے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ نہ انصافی نہیں کر سکتا، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ دینے والا انسان مسلمان کہلاتا ہے. لیکن مذہب اور مسلک کی بنیاد پر دیکھا جائے تو آج عصبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے. کہیں سیاست کی بنیاد پر عصبیت ہے، کہیں اپنے دین اور مسلک و مذہب کی بنیاد پر عصبیت ہے، جبکہ ہر چیز کے لیے نمایاں ہدایات موجود ہیں. اگر آپ صحیح ٹارگٹ کو لے کر چل رہے ہو اور اس کے لیے آپ کے اندر غیرت ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے آپ کے اندر حمیت ہے، آپ کی رگیں پھڑک رہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ اس کے رسول کی طرف آ جائیں، اس کو عصبیت نام نہیں دیا جائے گا. یہ حقیقت ہے، یہ غیرت ہے، اور یہ دین اسلام کے تحت محبت ہے. یہ ہر انسان سے مطلوب ہے. آپ انصاف کا ساتھ دیجئے، آپ حق کا ساتھ دیجئے. لیکن اگر آپ باطل کا ساتھ دینے لگیں، غلط کو غلط جان کر غلط کا ساتھ دینے لگے، تو اس کو عصبیت کہتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ پھیل چکا ہے اور آج بھی یہ چلتا آ رہا ہے. اس کے کئی اسباب علماء نے بیان کیے ہیں. علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب اور اپنے پیغمبر جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی، دین کی زندگی گزارنے لگتا ہے، تو ایسا شخص آگے چل کے متعصب ہو جاتا ہے، تعصب پرست ہو جاتا ہے، جس کو ہم اپنے انداز میں یوں کہتے ہیں کہ پھر وہ آنکھیں بند کر کے چلنے لگتا ہے. بس وہ ہو کی آواز سنتا ہے، اپنے آدمی دوڑ پڑتا ہے، اس کو حق اور ناحق جاننے اور پہچاننے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. ایسے لوگ کیوں پنپے؟ کیونکہ منمانی کرنے والے تھے، اپنی من کی زندگی گزارنے والے تھے. ایسے لوگ اس لیے بھی ترقی پائے کہ پرانے زمانے میں ایسے لوگوں نے بڑی چاپلوسی کر کے، بڑی چالاکی کر کے حکومت میں جگہ بنا لی اور پھر اپنے لوگوں کو جج کی کرسی پہ بٹھایا، وہی قاضی بن گئے. اس طریقے سے یہ تعصب کو ہوا دینے لگے اور تعصب کا دھندا دنیا میں چلنے لگا. حد تو اس وقت ہو گئی جب لوگوں نے اپنے مراکز اسلامیہ کو قائم کرنا شروع کر دیا، چھوٹے چھوٹے مکتبات بنائے جانے لگے، چھوٹے چھوٹے مدارس بنائے جانے لگے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تعصب کی تعلیم دی جانے لگی کہ تم ہی صحیح ہو، تمہارے علاوہ وہ لوگ غلط ہیں، تم جن کو مان رہے ہو وہی لوگ صحیح تھے. اگر یہ چیز قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کی جائے کہ تم اللہ رب العالمین کو ماننے والے، تم توحید پرست لوگ ہو، تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہو، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تم ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، جان جائے چلی جانے دینا، لیکن کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہ کرنا. اگر یہ تعلیم بچوں کو دی جائے تو یہ عین محبت ہے، یہ عین شریعت ہے، یہ عین اطاعت ہے، یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، یہی اصل دینداری ہے. ان دونوں ذات سے ہٹ کر جب دوسروں کی طرف تعلیم دی جانے لگے کہ یہ دیکھو یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہاری کتاب، یہ تمہارا امام، یہ ان کی کتاب، یہ ان کا امام، تمہیں قرآن و حدیث سے نہیں مطلب، تمہیں ان کی بات کو دیکھنا ہے، تو پھر اس کو تعصب کہا جائے گا. پھر یہ اسلام کے نام پہ اس کو ایک اینک پہنایا جا رہا ہے کہ تم اسلام کو دیکھنا تو اسی چشمے سے دیکھنا، اس سے باہر جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے بھی پھیلا ہے. اس کے بڑے نقصانات ہوئے ہیں امت مسلمہ کو. آئیے چند نقصانات میں آپ کو بتلاتا ہوں. جب کوئی قوم تعصب پرست ہو جائے، اور تعصب کا معنی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ باطل میں بھی ساتھ دے، غلط میں بھی ساتھ دے، تو نقصان کیا ہوتا ہے. قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ تعصب پرست شخص، متعصب شخص اپنے عقل سے کبھی کام نہیں لیتا ہے، وہ بے وقوف ہوتا ہے حقیقت میں. قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے آؤ تم اس کی طرف جس کو اللہ نے نازل فرمایا، آؤ تم اللہ کے رسول کی طرف، جواب کیا ہوتا ہے؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں اللہ کی طرف آنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں رسول اللہ کی طرف آنے کی کوئی ضرورت نہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی دین کافی ہے جس کو ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو کیا معلوم نہیں؟ ان کے باپ دادا کو اگر علم نہیں تھا، ان کے باپ دادا کے پاس اگر عقل نہیں تھی، ان کو وہ علم نہیں پہنچ سکا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ ان کو مانتے ہوئے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ لوگ بھی خود کو گمراہی میں رکھیں گے۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آبا پرستی، باپ دادا کے دین پر یہ جانتے ہوئے چلنا کہ باپ دادا اس مسئلے میں غلط تھے، یہی ہے تعصب۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود کا قول امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، کہتے ہیں لا يقلدن احدكم دينه رجلا ان آمن فآمن وان كفر كفر فانه لا اسوة في الشر۔ کہتے ہیں لوگوں، کوئی آدمی دین کے معاملے میں کسی کے پیچھے تعصب کا اینک لے کر نہ چل جائے، کوئی آدمی دین کے معاملے میں کسی آدمی کی تقلید نہ کرنے لگے، پیروی نہ کرنے لگے کہ اگر وہ ایمان لایا تو یہ بھی ایمان لے آئے، سامنے والا کفر کر جائے تو یہ بھی کفر کر جائے۔ کہتے ہیں کہ اچھی چیزوں میں کسی کی پیروی کرنا تو یہ بات تو صحیح ہے، لیکن بری چیز میں کفر جیسی اور گناہ اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں کسی کی پیروی کرنا یہ کوئی سمجھ کی بات نہیں، یہ کوئی عقل کی بات نہیں۔ فإنه لا أسوة في الشر، برائی میں کسی کو اپنا آئیڈیل کبھی نہیں بنایا جاتا، اچھائی میں ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں اچھا ہے تو ہمیں اس کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، اسی طرح ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے کہ ہم اس اچھائی اور بھلائی تک پہنچ جائیں، لیکن برائی میں کسی کو آئیڈیل بناؤ یہ تو بیوقوفی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں تعصب پرست شخص کبھی بھی اپنے عقل سے کام نہیں لیتا ہے۔ عبداللہ ابن المعتز کا قول ہے لا فرق بین بہیمۃ تقات وبین انسان یقلد، ایک جانور چوپایا جس کے گلے میں پٹا ڈال کے جہاں چاہو جہاں لے کے جاؤ اس میں، اور ایک ایسے انسان میں جو تعصب کے عینک کے ساتھ کسی کی تقلید کر رہا ہو، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہی تعصب پرستی ہی کا نتیجہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتہائی زیادہ سپورٹ کرنے والے قریش کے سب سے عقل مند انسان، جن کی ہوشیاری، عقل مندی، دانش مندی، لیڈری پورے عرب قبیلے میں معروف تھی، ابو طالب ایمان نہ لا سکے، اسی تعصب کا نتیجہ تھا۔ بخاری کے پنے کو اٹھاؤ، کتاب الجنائز اٹھاؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چاہت ہے کہ اے اللہ رب العالمین، وہ بندہ جس نے زندگی میں میرا اتنا سپورٹ کیا، جو میرے لیے آڑ بن گیا، مشرکین کو مجھ سے دور کرنے لگا، بچپن میں جس نے میری پرورش کی ہے، اے اللہ رب العالمین میرے چچا کو ایمان کی دولت سے تو مالا مال فرما دے۔ آخری وقت میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں چچا میرے کان میں آپ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، اللہ رب العالمین کے سامنے میں گواہ بن جاؤں گا، اللہ رب العالمین سے میں اللہ کے سامنے حجت قائم کروں گا کہ آپ نے کلمہ پڑھا تھا، آپ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ دائیں بائیں وہ دو لوگ جو قوم کے لوگ تھے، جو تعصب کا عینک ابو طالب کی آنکھوں سے اترنا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کہنے لگے ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا باپ دادا کا دین تم چھوڑ جاؤ گے؟ زندگی بھر جو تم نے کیا، کیا تم ان سب کو غلط کر کے چلے جاؤ گے؟ کیا تم اپنے عبد المطلب، اپنے دادا، اپنے باپ کا دھرم چھوڑ جاؤ گے؟ چنانچہ ابو طالب کو آخری مرحلے میں، آخری وقت میں عصبیت کا عینک لگا دیا گیا اور آبا پرستی، باپ پرستی کا لیبل لگا دیا گیا، سمجھا دیا گیا۔ آخر میں وہ کہہ کے چلے گئے میں اپنے دادا عبد المطلب کے دین پہ جا رہا ہوں، محمد کے دین کو نہیں مان رہا ہوں، جبکہ ابو طالب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ حق پر ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورا پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سپورٹ کرنے والے لوگوں کی اگر لسٹ بنائی جائے تو مکی زندگی میں آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کے بعد اور آپ کے صحابہ کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا تو ابو طالب آپ کے چچا کا نام آئے گا۔ اللہ کے نبی دل سے چاہتے تھے ایمان لے آئیں، لیکن اسی تعصب اور آبا پرستی نے ان کو ایمان سے روک دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے محبت کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، آپ کے چاہنے سے کوئی ہدایت پہ نہیں آئے گا جب تک عرش والا اس کے دل میں ہدایت کی کرنوں کو نہ چمکا دے، کوئی ہدایت کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے ہدایت پہ نہیں لا سکتے، اللہ جسے چاہے گا ہدایت پہ لائے گا۔ یعنی اللہ کے نبی کی چاہت تھی، اس لیے آپ کوشش کرتے گئے، تو تعصب نے ابو طالب کو ایمان سے محروم کر دیا، جبکہ یہ عقل مند انسان تھے، مشہور تھے، معروف تھے، بزنس مین تھے، لیڈر تھے۔ عقل سے آدمی کام نہیں لے پاتا جب وہ متعصب ہوتا، جب تعصب پرست ہوتا۔ دوسرا بڑا نقصان تعصب کا یہ ہوتا ہے کہ جس قوم کے لوگ تعصب کرنے لگتے ہیں اس قوم کے لوگ فرقے فرقے میں بٹ جاتے ہیں۔
قرآن کریم سورہ نعم آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ لیا اور آپس میں تفرقہ کر کے بیٹھ گئے اور گروہوں میں اپنے کو تقسیم کر لیا، لست منہم فی شیء، آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. یعنی کہ اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ گروہوں میں بٹے، اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ تفرقہ بازی کرے. اسلام تو چاہتا ہے کہ جو اصل اسلام ہے، جو قرآن ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کی زندگی میں دین تھا، وہی دین قیامت کی صبح تک چلے. اب ان دونوں سے ہٹ کر جو اپنا راستہ الگ بنائے گا، قرآن کہتا وَكَانُوا شِيَعًا، ایسے ہی لوگ گروہ بندی کرنے والے ہیں، ایسے ہی لوگ فرقہ بندی کرنے والے ہیں. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے نبی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں. یہ فرقہ بندی اس تعصب کی وجہ سے اس حد تک پہنچ گئی کہ مکہ المکرمہ، خانہ کعبہ، جہاں سے قرآن کی آیتوں کی صدائیں بلند ہوتی تھی، جہاں سے میرے پیغمبر کی تلاوت خانہ کعبہ کے صحن میں گونجتی تھی، کفار کے کانوں تک جاتی تھی، جہاں کفار چھپ چھپ کے میرے نبی کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، اسی قرآن کی آیت اترنے کی جگہ کو ایسی بے حرمتی کی گئی اسی تعصب کی وجہ سے کہ 4 مسلح بنا دیے گئے. آپ ذرا سوچئے، قرآن میں اسلام نے یہ بتلایا ہے کہ اگر تم جنگ بھی لڑ رہے ہو، سامنے تمہاری لشکر ہو اور سامنے دشمن کی لشکر ہو، سامنے دشمن ہتھیار لے کر ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ کا بھی ماحول ہو، سامنے لشکر ہتھیار لے کر بھی ہو، اذان کا وقت ہو جائے، تمہیں نماز نہیں چھوڑنی ہے، جماعت نہیں چھوڑنی ہے، تم اس وقت بھی نماز پڑھو گے. نماز کی حالت اور کنڈیشن بدل جائے گی، کیفیت میں تھوڑی سی چینجنگ آئے گی، لیکن جماعت سے پڑھنا اس کو حدیثوں میں صلاۃ الخوف کے نام سے یاد کیا گیا. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام جماعت کے لیے اور ایک جماعت کے ساتھ مسلمان نماز پڑھے کتنا زیادہ زور دے رہا ہے. اسی اسلام کو ماننے والے جب خانہ کعبہ ہی میں 4 مسلح بنا لے اور ایک وقت کی نماز 4 بار ہو رہی ہے، ایک مسلک کا دوسرے امام کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے، دوسرا والا تیسرے کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے جائز بھی نہیں سمجھ رہا ہے، اور ایک دور میں 5 مسلح ہو گئے، زیدیہ فرقے کا بھی ایک مسلح ہو گیا. یہ کب ایجاد ہوا؟ یہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی، یہ اسی تعصب کی دین تھی کہ امت مسلمہ پر اس کا عذاب آیا. محققین نے کہا 488 ہجری میں یہ چیز سب سے پہلے ملی ہے کہ خانہ کعبہ کے 4 مسلح بنا دیے گئے. وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے موحد بندوں کو بھیجا جنہوں نے آ کر اس بدعت کا خاتمہ کیا ہے، لیکن اس تعصب کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے. خانہ کعبہ میں 4 مسلح بن گئے. اس تعصب کی وجہ سے ایک بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. دشمنی کی حد آپ جاننا چاہتے ہو میرے بھائیوں، آج جسے فروعی مسائل کہہ کر لوگ ٹال دیتے ہیں، کسی زمانے میں 15 لاکھ لوگوں کی جان کا اور ان کے مرنے کا سبب یہ بنا تھا. علامہ یاقوت حموی اپنی کتاب موجب البلدان کے اندر لکھتے ہیں، اصبہان نامی ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر 2 مسلک کے لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. اسی تعصب کی وجہ سے، اسی اندھ بھکتی کی وجہ سے دونوں آپس میں ایک دوسرے خلاف تلواریں چلا رہے ہیں، میدان میں آ رہے ہیں. ایک جیت رہا ہے تو اس کو مارتا بھی ہے، اس کے گھروں کو لوٹ بھی لے رہا ہے، لوٹنے کے بعد آبادی میں آگ بھی لگا رہا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر کو بھی جلا رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون سے بھی کھیل رہا ہے، ان کی آبادی اور ان کے سامان کو بھی آگ لگا رہا ہے. جب وہ غالب آ رہا تو اس نے بھی اسی طرح سے کیا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ پرانی تاریخ میں موجب البلدان میں علامہ یاقوت حموی نے اصبہان کے اندر کا واقعہ لکھا. ایک شہر رئی، باقاعدہ یہ مناظرے کا چلن وہیں سے آیا، اسی تعصب کی دین ہے. اسلام میں مناظرہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ وہیں سے شروع ہوا تھا. دریا کے کنارے بیٹھ کے اپنی اپنی کتابیں لے کر، وہ اپنی کتاب وہ لے کر، اور بیٹھ کے مناظرے بازی ہو رہی ہے، حل کچھ نہیں نکل رہا ہے، لاسٹ میں لڑائی جھگڑی ہو رہی ہے، وہ ان کی کتابوں کو آگ لگا رہا، وہ ان کی کتاب کو آگ لگا رہا اور دریا کے اندر پھینک دیا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں کی حالت اسی تعصب کی وجہ سے ہوئی تھی. لکھتے ہیں علامہ یاقوت، شہر رئی کے تعلق سے ایک شہر میں 3 مسلک کے لوگ رہتے تھے. شیعہ جو اکثریت میں تھے، سب سے زیادہ تھے، اور پھر سنیوں میں 2 طبقہ، شافعی اور حنفی، یہ 2 طبقہ زیادہ رہتے تھے. دونوں میں جنگ ہو گئی شیعہ اور سنی میں. تو شیعہ ایک طرف جو زیادہ تھے، لیکن ان کے ساتھ سامنے والے میں حنفی اور شافعی تھے. حنفی اور شافعی مل کر شیعہ سے جنگ کرتے ہیں اور شیعہ کا خاتمہ کر دیتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں، پھر شافعیوں نے حنفیوں کو مار کے ختم کر دیا. اور یہ صاحب کتاب لکھتے ہیں، میں نے اس شہر کی زیارت کی ہے، میں نے بلڈنگوں کو دیکھا ہے، دیواریں تو باقی ہیں، دیواروں سے چھت غائب ہے. لوگوں نے ڈر کے مارے اپنے محل زمینوں کے اندر بنائے تھے، اگر گھر زمینوں میں نہ بنائے ہوتے تو شاید شافعیوں کے علاوہ اس شہر میں کوئی اور مسلک کا جینے نہ پاتا. یہ اسی تعصب کی دین تھی،
اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان، اسی میں حفاظت ہے ایمان کی، اسی میں حفاظت ہے اسلام کی، اسی میں حفاظت ہے جان کی، اسی میں حفاظت ہے اپنے تشخص کی، اسی میں حفاظت ہے اپنے پہچان کی، اسی میں عزت ہے، اسی میں دنیا ہے، اور اسی سے جنت بھی ملنے والی ہے، اسی پر میرے نبی کی ضمانت بھی ہے، اس سے باہر جاؤ گے۔ میرے نبی کو قرآن کہتا ہے لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور میرے نبی خود کہتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں اس کو جنت کی ضمانت ہے، اس سے باہر والوں سے میں کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اس رنگ نے اسلام کو خون کے رنگ سے لہو لہان کر دیا ہے، اتنی گند مچی ہے، ایک مسلک کا دوسرے مسلک کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ جیسے یہودی اور نصرانی لڑکیوں سے کرنا جائز ہے ویسے دوسرے مسلک کی لڑکی سے کر سکتے ورنہ نہیں۔ اتنی برائی ہے۔ اس تعصب کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوا تھا کہ تھرڈ پارٹی نے فائدہ خوب اٹھایا تھا۔ علامہ محمد سلطان صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں ہدیۃ السلطان الی مسلم بلدان الیابان، کہا جاپان کے شہر ٹوکیو کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، خط لے کر آئے اور پوچھا کہ مفتی صاحب بتائیے اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام میں یہ مسلک اور مذہب کا کھیل کیا ہے، کیا اسلام قبول کرنے کے بعد چاروں میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے؟ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا جاپان کے کچھ نان مسلم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، جب وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو ایک آفس میں گئے وہاں معلوم کرنے کے لیے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، وہاں مسئلہ پھنس گیا کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، تو پوچھا گیا تو کسی نے کہا کہ تم حنفی بن جاؤ کیونکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سراج امتی، میرے امت کے چراغ ہے، ایک موضوع حدیث ہے یہ گڑی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان میں، کہا وہ اس امت کے چراغ ہیں اس لیے تم حنفی بن جاؤ۔ انڈونیشیا والوں کے پاس گیا تو انڈونیشیا کے جاوا شہر کے لوگوں نے کہا تم شافعی بن جاؤ اس کے بغیر تمہیں نجات نہیں ملنے والی، مغرب کے لوگوں نے کہا مالکی بن جاؤ، سب اپنا اپنا سکہ چلا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان نان مسلم نے کہا جس پہ ہم ہیں وہی صحیح تھا، ہمیں ایسے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اس تعصب نے اور اس اندھی تقلید نے نان مسلم کو اسلام قبول کرنے سے روک دیا ہے، اس سے بڑا نقصان آپ کو اور کیا چاہیے؟ قرآن اور نبی کا فرمان کیا کافی نہیں تھا؟ بدھ کے پجاری اگر اسلام قبول کرے قرآن دیکھ کر، نبی کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھ کر، کیا وہ دیکھ کر آج اسلام نہیں پھیل سکتا؟ یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کی لڑائی ہے اور اس کا نقصان ہمیشہ امت مسلمہ کو اٹھانا ہی پڑا ہے۔ ایک بڑا نقصان تو یہاں تک ہوا کہ اسی تعصب نے لوگوں کو مجبور کر دیا، بلکہ لوگ اسی تعصب کی وجہ سے جھوٹ بھی بولے، دنیا میں جھوٹ بولے، اپنے نبی کے نام پہ جھوٹ بولے، اور زنا تک کو پروموٹ کیا ہے اسی تعصب کے نام پر۔ حلال کو حرام، حرام کو حلال کہا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، حلال کو بغیر کسی دلیل کے حرام کہنا اور کسی حرام کو بغیر کسی دلیل کے حلال کہنا اور اپنی عوام کو منوانا، یہ مسلمانوں کی شان کی بات نہیں، یہ تو کفار کی بات ہے، یہ تو یہودوں کی شان ہے، یہ تو نصرانیوں کی پہچان ہے۔ مسلمانوں میں کبھی کوئی کسی انسان کو حلال و حرام بغیر دلیل کے بات کرے تو گویا کہ انہی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، لیکن اس تعصب نے یہ بھی کروایا لوگوں سے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھنا چاہتے ہو تو حلال مروجہ کو دیکھ لو۔ حلالہ کسے کہتے ہیں؟ 3 طلاق ہو جائے، قرآن کریم کہتا ہے 3 طلاق ہو جانے کے بعد، صحیح طریقے سے طلاق ہو جانے کے بعد اب وہ شوہر اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، وہ بیوی اپنے شوہر سے نہیں مل سکتی، اب طلاق ہو گئی، دونوں میاں بیوی نہیں رہے، اپنی مرضی سے بغیر کسی ڈیلنگ کے کہیں اور شادی کر لے، اتفاق سے وہاں بھی زندگی نہ گزرے اور وہاں بھی طلاق ہو جائے، اور اس مکمل طلاق کے بعد عدت گزارنے کے بعد وہ عورت اگر چاہے تو اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، یہ جائز ہے، اس کو اسلام نے کہا جائز ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہاں پر گیم کر دیا گیا، 3 طلاق وہ بھی غلط طریقے سے دلایا گیا، اور اس کے بعد پرانے شوہر کے پاس لے جانے کے لیے ڈیل کر لی گئی کہ چلو 1 رات کے لیے نکاح کر لو، تم ہماری بیٹی بہو کے ساتھ 1 رات گزار لو یا ہم گزار لیں گے اور صبح ہو کر طلاق دے دینا تاکہ یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جائے۔ میرے بھائیوں اسی کو حلالہ نام دیا گیا۔ اللہ کی قسم یہ حلالہ نہیں، یہ حرامہ ہے، یہ اسلام کے نام پہ زناکاری ہے، یہ بدکاری ہے، اسلام کے نام پہ یہ زناکاری کی جا رہی ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ اس کی پہرے داری علماء شریعت کر رہے ہیں۔ اسلام کے کچھ ایسے ماننے والے بھی ہیں جو اسلام کے ماننے والے اس زناکاری کے لیے آفس بھی بنا کے رکھے ہیں، دفتر بھی بنا کے رکھے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے جو کانسیپٹ دیا وہ یہ نہیں ہے۔ کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ ڈیل کرو کہ بھائی نکاح کرو صبح طلاق دے دینا؟ طلاق کی نیت سے نکاح کرنا یہ کہاں سے جائز ہو گیا کہ آپ نکاح سے پہلے ہی سوچے بیٹھو کہ صبح طلاق دینا ہے؟ یہ درد تو وہ سمجھتا ہے جس کی بہن بیٹی پر یہ وقت گزرا ہے،
ایک صاحب نے کتاب لکھی حلالہ کی چھری، اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے قوم کی ان سسکتی بیٹیوں کے حالات اور ان کے بیانات کو بیان کیا ہے کہ وہ لڑکیاں جو اس حلالہ کی چھری سے ذبح کی گئی، انہوں نے اس چھری سے ذبح ہونے کے بعد، اس بے عزتی کو سہنے کے بعد، اس زناکاری اور بلاتکاری کو سہنے کے بعد کہا یا اللہ اس سے پہلے یا تو میں مر جاتی تو بہتر تھا، یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ کتاب پڑھیے حلالہ کی چھری، خطرناک کتاب ہے۔ یہ کون کروا رہا ہے؟ عام آدمی نہیں ہے، یہ علماء شریعت کروا رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کروا رہے ہیں؟ یہی تعصب ہے۔ پیارے پیغمبر کی حدیث دیکھو، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح 1936، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بالتیس المستعار، اے میری قوم کے لوگوں کیا میں کرائے کے ساڑ کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بتائیے وہ کرائے کا ساڑ کون ہے؟ آپ نے فرمایا المحلل، وہ حلالہ کرنے والا ساڑ، کرائے کا ساڑ ہے۔ اور اللہ کی قسم نبی کی یہ تشبیہ، میرے نبی کی یہ تعبیر آج 100% صحیح ہو رہی ہے۔ یہ حلالہ کرنے والے ناہنجار قسم کے لوگ، اسلام کے نام پر زنا کرنے والے لوگ، یہ پیسے بھی لے رہے ہیں اور لذت بھی اٹھا رہے ہیں، یہ حقیقت میں کرائے کے ساڑ ہے۔ پیارے پیغمبر اسی پہ نہیں رکے تھے، آپ نے فرمایا تھا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی لعنت بر سے جو حلالہ کروائے، اللہ کی لعنت بر سے جس کے لیے حلالہ کیا جائے، یعنی وہ دلہا جو اپنی بیوی کا حلالہ کروا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو حلالہ کر رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت برسے، قیامت تک لعنت برسے گی۔ یہ کام آسان ہوتا اور اتنا لائٹلی ہوتا جتنا لوگ لے بیٹھے ہیں تو میرے پیغمبر کی رحمت والی زبان سے کبھی لعنت کا لفظ نہ نکلتا۔ یہ تعصب ہی نے کروایا ہے اور کروا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اس کو تو پبلکلی بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اسلام کی روح اس سے مجروح ہو رہی ہے۔ وہ اسلام جو یہ تک کہتا ہے تم اپنے قوم کی، اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرو، تمہارے گھر میں اگر کوئی جھانک رہا ہو اسلام نے اجازت دیا ہے کہ تم اس کی آنکھ پھوڑ دو، کوئی دیت نہیں ہے، کوئی اس پہ جرمانہ نہیں ہے، تاکہ تمہاری عزت و آبرو محفوظ ہو سکے۔ اسی اسلام کو ماننے والے یہ کیسے گوارا کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہو کو کسی اور کے بستر کا تم لذت کا سامان بنا دو بس اس گورکھ دھندے پر؟ یہ کہاں کی عزت ہے؟ یہ کہاں کی شرم ہے؟ یہ اسلام تو نہیں ہے۔ یہ وہی سمجھ پائے گا جس کے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہوگا، اور جو اس کو نہیں جانتا اس کو لگتا ہوگا بڑی ہلکی بات ہے۔ کبھی اس شوہر سے پوچھ کے دیکھنا جس کی بیوی کا حلالہ ہوا ہو، وہ مرد مرد نہیں، وہ شوہر شوہر نہیں، جس کے دماغ میں ایک ذرہ شک ہو جائے کہ میری بیوی 1 منٹ کے لیے کسی اور کے دامن میں گئی تھی، کسی اور کی باہوں میں گئی تھی، رب کعبہ کی قسم ہے اس کی غیرت مر جائے گی اگر وہ حقیقت میں مرد ہے۔ وہ برداشت نہیں کر پائے گا، پوری زندگی اس کو اپنی بیوی سے نفرت ہو جائے گی۔ لیکن اس بیچاری کا کیا جرم اس پر؟ میرے نبی کی لعنت اس عورت پہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا لعنت اس پر جو حلالہ کرتا ہے اور جو اپنی بہن بیٹی کو مجبور کرتا ہے کہ کسی اور کے بستر کے لیے لذت کا سامان بنائے۔ اس عورت کو میرے نبی نے نہیں کہا، کیوں؟ اس معاملے میں عورت بیچاری دوشی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، جو اسلام کا طریقہ ہے اس طریقے پہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وہ تو قرآن کہتا ہے طلاق ہو گئی، 3 طلاق ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اور طلاق اتنی آسانی سے نہیں ہوتی نا، لمبا پروسیس ہے۔ نہیں جم رہی تھی، ہو گئی، اب کہیں اور شادی ہو گئی، وہاں بھی نہیں جما، ایک لمبے پروسیس کے بعد اب پرانا والا شوہر اگر چاہے، وہ عورت چاہے تو اس سے شادی کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا، اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ پہلے طے کرو اور ڈیلنگ کرو 5,000 پہ، 25,000 پہ، 20,000 پہ اور اس کے بعد صبح طلاق دے۔ کئی ایسے واقعات ہوئے وہ لوگوں نے طلاق ہی نہیں دیا، وہ پرماننٹ اس کی بیوی ہو گئی۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ تعصب کی دین ہے جس نے لوگوں کو اس غلط دھندے پہ ابھی تک باقی رکھا ہے، جبکہ جانتے ہیں غیروں کی تلوار ہماری گردن پہ لٹک رہی ہے، کبھی بھی ہم اس سے ذلیل ہو سکتے ہیں، کبھی بھی ہم اس سے رسوا ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہمیشہ قرآن کی بات، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ کی احادیث، آپ کے فرمان پر چلیں گے، کبھی آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ۔ پروردگار ہمیشہ آپ کو سرخرو رکھے گا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو تم ایمان لاؤ، ایمان والے بن کے رہو، ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا عزت تو حقیقت میں مسلمانوں کے لیے ہے، سر اٹھا کے جینا تو مسلمان جانتے ہیں، سر اٹھا کے جینا تو مومن جانتا ہے۔ اس کی گردن پہ تلوار ہو تب بھی اندر کا دل کہتا ہے یا رب تیرے پاس آ رہا ہوں، تجھ کو پوچھتے ہوئے آ رہا ہوں، تیرے بارگاہ میں آ رہا ہوں، تیرے پاس حاضری دینے آ رہا ہوں۔ دل اندر سے خوش ہوتا ہے کہ میں توحید پرست ہوں، میں رب کے سامنے چہرہ دکھانے کے لائق ہوں۔ یہ عزت کی زندگی، یہ دلوں میں عزت، یہ روح میں عزت، یہ صرف مسلمان محسوس کر سکتا ہے جو توحید پرست ہو۔ میرے بھائیوں اپنی عاقبت کو بچاؤ، قرآن و سنت پہ آؤ، اللہ اس کے رسول کے فرامین پہ آؤ، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو جب تک زندہ رکھے گا عزت و آبرو کے ساتھ رکھے گا۔ ہماری اور آپ کی بہن بیٹیوں کی سب کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی، شرط یہ ہے کہ قرآن پر عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں۔ یہ 2 نسخہ تھا، یہ وہ 2 جوہری تعلیم ہے، یہ وہ 2 قیمتی ہیرا ہے جو ہمارے پیغمبر ہم کو دے کر گئے ہیں۔ جب تک یہ ہمارے پاس رہے گا، لن تزلوا کا تمغہ دے کر گئے ہیں، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، یہ گارنٹی مصطفیٰ دے کر گئے ہیں۔ کس
کی گارنٹی ہے قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کی. اس چیز کو تھام کے رکھو, بھروسہ رکھو, گمراہی آپ کے قریب نہیں بھٹک سکتی. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, باطل آپ کے پیچھے سے نہ آپ پر اٹیک کر سکتا ہے, نہ آپ کے سامنے سے اٹیک کر سکتا ہے. حفاظت کرنے والا اللہ عز و جل ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے عقائد و ایمان کی اصلاح فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو خالص مسلمان بنائے, قرآن و سنت کا شہدائی اور دیوانہ بنائے. پروردگار ہم سب کو قرآن و سنت پر ایمان لانے والا اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.